ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، آپ انسانوں کو پیدا کیوں کرتے ہیں اور پھر انہیں موت کیوں دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس سوال کا وہ جواب دیں گے جو خود اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ ناظرین، دین کے راز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کریں گے جو آپ کے دل کو سکون، آنکھوں کو آنسو اور ذہن کو روشنی دے گا۔ یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جو اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کرنے والے پیغمبر تھے۔ آپ اکثر کوہ طور پر جا کر اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار حکمتیں اور نصیحتیں عطا فرمائی جو ہر انسان کے لیے سبق آموز ہیں۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے رب، آپ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ اتنی ساری مخلوق کیوں بنائی؟ اور اگر پیدا کیا تو پھر انہیں موت کیوں دیتے ہیں؟ یہ سوال سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عملی جواب دینے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ نے حکم دیا، اے موسیٰ، جاؤ اور کھیتی بو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور کھیتی کرنا شروع کر دی۔ کچھ دنوں بعد جب فصل تیار ہو گئی تو آپ نے اسے کاٹ لیا۔ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم نے خود کھیتی بوئی اور پھر خود ہی اسے کاٹ کیوں دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، فصل کے پکنے پر اس میں دانہ اور بھوسا دونوں موجود تھے اور دونوں کو ملا جلا کر رکھنا مناسب نہیں تھا، اس لیے حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ ان دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ عقل اور دانش مندی تم نے کہاں سے حاصل کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، یا الہی، یہ سب علم اور سمجھ آپ ہی نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب یہ دانش مندی تم میں ہے تو کیا وہی سمجھ مجھ میں نہیں ہوگی؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے راز کھول کر سمجھایا، اے موسیٰ، انسانوں کی روحیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک پاک اور ایک ناپاک۔ کسی کے جسم میں موتی کی طرح پاک اور صاف روح ہوتی ہے اور کسی کے جسم میں گندگی کی طرح ناپاک روح۔ ان روحوں کو ٹھیک اسی طرح ایک دوسرے سے الگ کرنا ضروری ہے، جیسے تم نے گندم کو بھوسے سے جدا کیا تاکہ نیک روح جنت کو جائے اور بری روح دوزخ کو۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، انسانوں کو پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہمارے اوصاف اور صفات کا اظہار ہو۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 7 اہم سوالات پوچھے جن کے جوابات ہم سب کے لیے زندگی گزارنے کا صحیح راستہ ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا رہے اور اسے کبھی نہ بھولے۔ اللہ سے ڈرنے والا وہی ہوتا ہے جو صرف مسجد کے اندر ہی نہیں بلکہ مسجد کے باہر بھی، خوشی میں بھی اور غم میں بھی ہر قدم پر اللہ کو یاد رکھے اور اس کی رضا کے مطابق چلے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ سیدھے راستے پر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ جو ہدایت کے راستے پر چلے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر اور قرآن پاک جیسی کتاب اتار کر ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، اس لیے ہم سب کو قرآن و حدیث کا دامن تھام کر اس راستے پر چلنا چاہیے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ جاننے والا عالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عالم وہ ہے جس کا پیٹ علم سے کبھی نہ بھرے، جس کے اندر علم کی پیاس کبھی نہ بجھے اور جو مرتے دم تک سیکھتا رہے، نہ کہ وہ جس نے علم تو سیکھا لیکن پھر سیکھنے اور سکھانے سے اس کا کوئی تعلق نہ رہا۔ چوتھا سوال یہ تھا کہ آپ کے بندوں میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ شخص جو لوگوں کو وہی حکم دے جو اپنے آپ کو دیتا ہے، جو کام خود نہ کرے اور دوسروں کو اس کا مشورہ دے، ایسا آدمی سچا اور انصاف والا فیصلہ کبھی نہیں دے سکتا۔ پانچواں سوال یہ تھا کہ آپ کے تمام بندوں میں سب سے زیادہ عزیز بندہ کون ہے؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ شخص جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو لیکن پھر بھی بدلہ نہ لے اور سامنے والے کو معاف کر دے۔ جب کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے تو دل چاہتا ہے کہ بدلہ لیں، لیکن جو اس کے موقع پر معاف کر دے اور صبر اختیار کرے، ایسا شخص اللہ کا سب سے پیارا بندہ ہے۔ چھٹا سوال یہ تھا کہ آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ غنی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جسے جتنا ملے اس پر راضی رہے۔ اصل غریب وہ ہے جس کے پاس دولت ہو لیکن پھر بھی اس پر راضی نہ ہو اور دن رات اس کی تلاش میں مارا مارا پھرے۔ بے نیاز وہ ہے جو جتنی نعمتیں ملیں اسی پر خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ ساتواں سوال یہ تھا کہ آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ فقیر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مسافر ہو۔ ایک مسافر سفر میں حاجت مند اور ضرورت مند ہو سکتا ہے، اس لیے اگر کوئی مسافر ضرورت مند ہو تو اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ سفر میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک اور دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ تو نے انسان کو پیدا کیا، اسے عقل، دل اور زندگی عطا کی، پھر آخر اسے موت کیوں دیتا ہے؟ اس میں تیری کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تم صبح وادی میں جاؤ، وہاں میں تمہیں ایک منظر دکھاؤں گا جس سے میری حکمت تمہاری سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح سویرے وادی کی طرف گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک ہری بھری گھاس میں ایک نوزائیدہ ہرنی اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک شیر آیا اور اس نے اس بچے کا شکار کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل بھر آیا اور انہوں نے کہا اے پروردگار، یہ ننھا سا بچہ کس جرم میں مارا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ابھی صبر کرو، دیکھو آگے کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہی شیر ایک شکاری کے تیر سے زخمی ہو کر مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا یا رب یہ کیسا نظام ہے؟ ابھی تو شیر جیتا تھا، اب وہ بھی مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اب دیکھو آخر میں کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہی شکاری ایک پہاڑی سے نیچے گرا اور خود بھی مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے راز کھولا، اے موسیٰ جو ہرنی کا بچہ تم نے دیکھا تھا وہ پچھلے جنم میں ظالم تھا، اس نے اس شکاری کے والد کو ناحق قتل کیا تھا۔ میں نے اس روح کو دنیا میں بھیجا تاکہ اس کے گناہ کا بدلہ دو، پھر میں نے شیر کو اس بچے پر مسلط کیا تاکہ انصاف ہو جائے، پھر شیر کو مارنے والے شکاری کو بھی موت دی تاکہ اسے بھی اس کے اعمال کا بدلہ ملے۔ اے موسیٰ میرا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے، موت میرے نظام انصاف کا حصہ ہے، ظلم کا خاتمہ اور عدل کا آغاز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے عرض کیا یا رب تو پاک ہے، تیری ہر تقدیر میں حکمت ہے، ہم ظاہری آنکھوں سے دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں مگر تیری تدبیر وہی جانتا ہے جو باطن کو سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اس لیے میں نے موت کو زندگی کے بعد رکھا تاکہ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دو۔ موت نہ ظلم ہے نہ انتقام بلکہ عدل کی ابتدا ہے۔ دین کے راز کے ناظرین، اس واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ انسان دنیا کی ظاہری زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے، جہاں ہر عمل کا حساب اور ہر حق کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ ایک دن ایک نیک بزرگ اپنے شاگردوں کے ساتھ قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے۔ شاگردوں میں سے ایک نے سوال کیا، حضرت اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا پھر آخر موت کیوں دیتا ہے؟ اگر زندگی ہی مقصد تھی تو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھ دیتا۔ بزرگ مسکرائے اور کہا بیٹا آؤ میں تمہیں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ وہ سب ایک کمہار کے پاس گئے جو مٹی کے برتن بنا رہا تھا۔ بزرگ نے شاگرد سے کہا دیکھو اس مٹی کے ڈھیر کو، اس کاریگر نے اس سے خوبصورت برتن بنائے، اب اگر کوئی برتن ٹوٹ جائے تو کیا یہ نقصان ہے یا فائدہ؟ شاگرد نے کہا اگر برتن بیکار ہو جائے تو کاریگر اسے توڑ کر نئی مٹی بناتا ہے تاکہ کچھ بہتر بنا سکے۔ بزرگ نے فرمایا بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، دنیا اس کے لیے ایک بھٹی ہے جہاں اسے تپایا جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے۔ جب وہ مکمل ہو جائے تو اللہ اسے اس دنیا سے لے جاتا ہے
تاکہ اسے ابدی زندگی ملے جہاں نہ موت ہے نہ دکھ۔ بزرگ نے مزید کہا، اللہ موت کو فنا نہیں بناتا بلکہ ایک دروازہ بناتا ہے دنیا سے ابدیت کی طرف۔ موت دراصل پیدا ہونے کا عمل دوبارہ ہو رہا ہے۔ شاگرد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا، حضرت، تو گویا موت آخری انجام نہیں بلکہ اصل زندگی کی شروعات ہے۔ بزرگ نے جواب دیا، ہاں بیٹا، اس لیے مومن موت سے نہیں ڈرتا بلکہ اس کا استقبال کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے رب نے اس کے لیے ایک بہتر گھر تیار کیا ہے۔ پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک عورت جو بے اولاد تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اگلی بار جب خدا سے کلام کرنے جائیں تو پوچھنا کہ میری اولاد کب ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو انہوں نے اللہ سے یہ سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر یہ بات اس عورت کو بتا دی اور وہ مایوس ہو گئی۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ اس عورت کے گھر کے قریب سے ایک فقیر گزرا۔ اس نے صدا لگائی، جو مجھے ایک روٹی دے گا میں اس کے لیے نیک اولاد کی دعا کروں گا۔ جب یہ صدا اس عورت نے سنی تو فوراً ایک روٹی اس فقیر کو دے دی۔ فقیر نے اس عورت کے لیے نیک اولاد کی دعا کی اور چلا گیا۔ اللہ کے فضل اور رحمت سے اور فقیر کی دعا کے بعد اس عورت کے ہاں اولاد ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے گھر کے سامنے سے گزرے تو جشن کی وجہ پوچھی۔ عورت نے بتایا، اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا ہے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ میرے یہاں اولاد کبھی نہیں ہوگی، لیکن اللہ نے ایک فقیر کی دعا سے مجھے اولاد عطا فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور حاضر ہو کر عرض کیا، یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو نے تو فرمایا تھا کہ اس عورت کو کبھی اولاد نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، پہلے جا کر حلال گوشت کا ایک ٹکڑا لے آ، پھر میں تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت تلاش کیا مگر کہیں سے حلال گوشت کا ٹکڑا نہ ملا۔ وہ واپس اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور کہا، یا اللہ، مجھے کہیں سے بھی حلال گوشت کا ٹکڑا نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے گوشت کا ٹکڑا لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان کے گوشت کا ٹکڑا لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور تلاش میں نکل پڑے۔ بہت تلاش کرنے کے بعد ایک جنگل میں وہی فقیر ملا جس نے اس عورت کے لیے دعا کی تھی۔ فقیر نے جب ماجرا سنا تو بولا، صرف ایک ٹکڑا چاہیے، کوئی چاقو ہے آپ کے پاس؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاقو دے دیا۔ فقیر نے اپنے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جانے لگے تو فقیر نے کہا، رکو، پتہ نہیں اللہ نے کس حصے کا گوشت منگوایا ہو۔ اور اس فقیر نے جسم کے ہر حصے سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر دے دیا بغیر کسی شکوے کے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور حاضر ہوئے تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس بندے نے تیرے کہنے پر میرے لیے اپنے جسم سے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر دے دیے، تو کیا میں اس کے کہنے پر اس عورت کو اولاد نہیں دے سکتا تھا؟ اے موسیٰ، گوشت تو تیرے جسم پر بھی تھا اور تو بھی اس عورت کے لیے دعا کر سکتا تھا، مگر تو نے نہیں کی۔ اس فقیر نے سچے دل سے دعا کی اور میں نے قبول کر لی۔ بے شک اللہ اپنے نیک بندوں کو عزیز رکھتا ہے۔ تمام انبیاء کی نسبت قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سب سے زیادہ آیا ہے۔ 30 سے زیادہ صورتوں میں موسیٰ اور فرعون اور بنی اسرائیل کے واقعے کی طرف 100 مرتبہ سے زیادہ اشارہ ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو 5 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا دور پیدائش سے لے کر آغوش فرعون میں پرورش تک کا زمانہ ہے۔ دوسرا دور مصر سے نکلنا اور شہر مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس کچھ عرصہ گزارنا ہے۔ تیسرا دور آپ کی بعثت کا زمانہ اور فرعون اور اس کی حکومت سے مسلسل تنازعات کا دور ہے۔ چوتھا دور فرعونیوں کے چنگل سے موسیٰ اور بنی اسرائیل کی نجات اور راستے میں پیش آنے والے واقعات کا دور ہے۔ پانچواں دور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے درمیان کشمکش کا زمانہ ہے۔ حکومت فرعون نے
بنی اسرائیل کے نومولود بچوں کو قتل کرنے کا ایک وسیع پروگرام بنایا تھا۔ فرعون کی مقرر کردہ دائیاں بنی اسرائیل کی حاملہ عورتوں کی نگرانی کرتی تھی۔ ان دائیوں میں سے ایک والدہ موسیٰ کی دوست بن گئی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی آنکھوں میں ایک خاص نور چمک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ دائی کانپنے لگی اور اس کے دل میں محبت کی ایک لہر اٹھی۔ اس نے والدہ موسیٰ سے کہا، میرا ارادہ تھا کہ حکومت کو اس بچے کی خبر دوں، مگر میں کیا کروں کہ اس نوزائیدہ سے دل میں شدید محبت پیدا ہو گئی ہے، اس کا بال بھی باقی نہ ہو، اس کی اچھی طرح حفاظت کرو۔ جب خطرہ بڑھا تو اللہ کی طرف سے والدہ موسیٰ کے دل پر الہام ہوا۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلا، اور جب تجھے اس کے بارے میں کوئی خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہیں اور نہ غمگین ہونا، کیونکہ ہم اسے تیرے پاس لوٹا دیں گے اور اسے رسولوں میں سے قرار دیں گے۔ ماں نے ایک بڑھئی سے ایک چھوٹا سا صندوق بنوایا اور صبح سویرے بچے کو آخری بار دودھ پلا کر اس صندوق میں رکھا جو پانی پر تیر سکتا تھا، اور اسے دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا۔ فرعون کے محل میں اس وقت اس کی اکلوتی بیٹی ایک سخت بیماری میں مبتلا تھی۔ کاہنوں نے کہا تھا کہ اس دریا میں سے ایک شخص آئے گا، اگر اس کے منہ کی لار اس بیمار کے جسم پر لگائی جائے تو شفا ہو جائے گی۔ چنانچہ فرعون اور اس کی ملکہ آسیہ اس انتظار میں تھے کہ اچانک انہیں ایک صندوق نظر آیا جو موجوں پر تیر رہا تھا۔ جب اسے نکالا گیا اور فرعون نے خود اس کا ڈھکنا کھولا تو ملکہ آسیہ نے اس بچے کو دیکھا تو اس کے دل پر محبت کی بجلی کود گئی۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دشمن کے گھر میں بھی حفاظت کا سامان کر دیا۔ ناظرین، ان تمام واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظام میں ڈھیروں حکمتیں ہیں جنہیں کوئی انسان مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی اللہ کے کسی فیصلے پر شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیں اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ جب بھی اللہ ہمیں کسی آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس میں بھی ہماری کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے۔ اللہ کے کیے ہوئے ہر فیصلے میں بندے کا کوئی نہ کوئی بھلا ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جو بھی کرتا ہے اپنے بندے کے حق میں کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ دین کے راز کے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، تاکہ آئندہ ایسی اہم دینی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ یہ علم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اور آج کا سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں زندگی کی سب سے بڑی آزمائش کون سی ہے؟ صبر کا امتحان، شکر کا امتحان، یا معاف کرنے کا امتحان؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں، ہم آپ کے جواب کا انتظار کریں گے اور اگلی ویڈیو میں اسی موضوع پر مزید بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔